اچھا، اور آج کل پیرنٹنگ کے طریقہ کار میں بھی تو یہ پیرنٹس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے بچوں پر مسلط نہ کریں کہ ان کو کیا بننا ہے، ان کی ذہن سازی نہ کرنا شروع کریں بچپن سے. تو پھر کب شروع کریں اور پھر بچے یہ فیصلہ کب لیں، کس پوائنٹ پہ آ کے وہ یہ ریئلائز کریں کہ ہم نے کیا بننا ہے لائف میں، کس فیلڈ کو آپٹ کرنا ہے. گفتگو کر لیتے ہیں ماہر تعلیم فجر رابعہ پاشا سے موجود ہیں. بہت شکریہ فجر صاحبہ، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. کس پوائنٹ پر طلباء کو، اسٹوڈنٹس کو یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ اب ہم نے کون سی فیلڈ آپٹ کرنی ہے، یا ان کو کس پوائنٹ پر رہنمائی دینی چاہیے کہ اب آپ یہ اس شعبے کو اختیار کریں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اچھا، پہلے تو آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو آپ کی پرائمری ٹائم ہوتا ہے، پرائمری ایجوکیشن کا ٹائم ہوتا ہے، یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب بچوں کو ایکسپلور کرنا چاہیے. ایون آپ جب مڈل ایجوکیشن کی بھی جب بات کرتے ہیں، آپ کی گریڈ 6 گریڈ 7 کی پرٹیکولرلی بات کرتے ہیں، تو یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب بچہ میچور ہونا شروع ہوتا ہے، اس کو اپنی لائکس اینڈ ڈس لائکس کا اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن یہ ٹائم بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے جس میں آپ کے اسکول سے بھی، آپ کے گھر سے بھی آپ کو ایک مسلسل ایک گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. گائیڈنس ان دا سینس یہ نہیں کہ آپ کے اوپر مسلط کیا جائے، جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ آپ نے صرف ڈاکٹر ہی بننا ہے یا انجینئر ہی بننا ہے. آپ کو بچے کی لائکنیس اور اس کو کیا چیز پسند ہے، یا کون سے کریئر پاتھ وہ چوز کرنا چاہتا ہے، کون سے سیکٹر میں وہ جانا چاہتا ہے، وہ چیزیں وہ بچہ جو ہے اس کو انفارمیشن اویلیبل ہونی چاہیے، لیکن اس کو گائیڈنس اویلیبل ہونی چاہیے. کریئر آپ کو فیوچر میں مارکیٹ کس طرف جا رہی ہے، مارکیٹ ٹرینڈس کیا ہیں، کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے، نہیں ہوگی، وہ ساری انفارمیشن ہونی چاہیے. تو وہ آئی تھنک کہ وہ میں سمجھتی ہوں کہ بچہ جب 6 اور 7 کلاس میں ہوتا ہے تو وہ ٹائم ہوتا ہے بچے کے لیے اس وقت ایک تھوڑا سا ایک ڈائریکشن لینے کا. دو کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں بچے کہ اپنی اگر پسند سے بھی کوئی سبجیکٹس چوز کرتے ہیں یا کریئر پاتھ چوز کرتے ہیں، پھر بھی وہ لیٹر آن آفٹر آپ سمجھ لیں کہ گریڈ 10 کے بعد بھی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اچھا نہیں، ہم نے جو گریڈ 10 تک کیا ہے وہ ٹھیک نہیں تھا، ہمیں اپنا چینج کرنے ہے سبجیکٹ فیلڈ. تو آپ کے پاس وہ فلیکسیبلٹی ہوتی ہے جب تک آپ کالج کرتے ہیں. جب آپ یونیورسٹی پہنچ جاتے ہیں وہ بہت آپ کا ایک کروشل ٹائم ہوتا ہے، بیکاز ونس یو آر ان دا یونیورسٹی وہ آپ کو جو ہے وہ بالکل آپ کے بالکل کریئر فوکسڈ ہو جاتی ہے. تو آئیڈیلی تو باہر دیکھیں یورپین کنٹریز میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ اور ان کی جو ہے وہ فرام گریڈ 5 کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو بائی دا ٹائم دیر ان گریڈ 6 لاٹ آف کنٹریز کیا کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں کہ وہ بچوں کو ان کی فیلڈس کے مطابق ایجوکیشن پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ان کا جو کیریکلم ہوتا ہے وہ بڑا ہولسم ہوتا ہے، مطلب اس میں ہر طرح کی جو ہے انفارمیشن ہوتی ہے، ضروری نہیں کچھ اسپیسیفک سبجیکٹ پڑھائے جا رہے ہو. دوسرے یہ ہمارے یہاں جو کریئر کاؤنسلنگ ہے یہ تصور ہے نہیں، اس لیول پہ تو ہے نہیں، پرائمری ایجوکیشن میں تو ہے نہیں. اگر جہاں ہے بھی تو وہ یونیورسٹیز، وہاں پہ جو ان سے فیس لی جاتی ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے. ایسے میں پیرنٹس کیا رول پلے کر سکتے ہیں، وہ کس طرح گائیڈ کر سکتے ہیں کہ انہیں بچوں پہ یہ بھی نہ ہو کہ جی آپ اپنی سوچ مسلط کر رہے ہیں اور انہیں گائیڈ بھی کرنا ہے، ان کے لیے کیا راستہ اپنانا چاہیے انہیں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ جن پیرنٹس کے پاس انٹرنیٹ کا ایکسیس ہے تو اب انفارمیشن از ایٹ یور فنگر ٹپس. تو چاہے وہ اسکول کی ہم بات کریں، ہم پیرنٹس کی بات کریں، بہت اہم ہے کہ پیرنٹس کو آن لائن وہ انفارمیشن سرچ کرنی آتی ہو کہ ابھی کرنٹ ٹرینڈس کیا ہیں. آپ کو بے تحاشا سمپلیفائڈ رپورٹس مل جائیں گی آن لائن کہ آپ نیکسٹ 10 ایئرز میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے سیکٹرز کی زیادہ نیڈ ہوگی. اب جیسے کچھ فیلڈز ہوتی ہیں نا، جیسے ڈاکٹر نے ہمیشہ ڈاکٹر رہنا ہے، رائٹ؟ ڈاکٹر آپ میڈیسن آپ پڑھیں گے اور آپ، لیکن یہ ہوگا کہ اے آئی اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے آپ کو ٹولز بہتر مل جائیں گے، بہتر سے بہتر آپ سمجھیں کہ آپ سرجری بہت بہتر طریقے سے پرفارم کر سکیں گے، میڈیکیشنز میں آپ کی امپروومنٹ آئے جائے. سملرلی انجینئرنگ کی ہم بات کریں گے تو یہ فیلڈز، موسٹ آف دیز فیلڈز آر ناٹ گوئنگ ٹو گو اوے. اور اسپیشلی جب ہائی لیول پوزیشنز کی ہم بات کرتے ہیں، سینئر لیول پوزیشنز کی بات کرتے ہیں، وہ چیزیں وہیں پہ رہیں گی، لیکن ٹیکنالوجی کا استعمال بہت بہتر ہو جائے گا اور وہ آپ کو سیکھنا پڑے گا، آپ جو مرضی فیلڈ میں آپ جا رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ پیرنٹس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے اور انڈرسٹینڈنگ ضروری ہے کہ انفارمیشن اب اویلیبل ہے انٹرنیٹ پہ بھی. اگر اسکول میں جیسے پاکستان میں آپ نے جیسے کہا کہ ایون پرائیویٹ اسکولز میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کریئر گائیڈنس کا، کریئر کاؤنسلنگ کا نہیں اتنا رواج ہے، گورنمنٹ اسکولز میں بالکل بھی نہیں ہے. تو پھر پیرنٹس کو یہ اپنی مدد آپ کے تحت بھی اس پہ کرنا چاہیے. اور پیرنٹس اگر اسکولز میں موجود بھی ہو تب بھی پیرنٹس کو پوری طرح انگیج رہنا چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ، اور وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا بچہ کیا چاہتا ہے بڑا ہو کے. اس نے آرٹسٹ بننا ہے، اس نے انجینئر بننا ہے، اس نے ٹیک میں جانا ہے، اس نے میڈیسن کرنی ہے، سوشل سائنسز کرنی ہے. مطلب فیلڈ صرف ٹیک نہیں ہے، بے شک یہ ٹیک کا بہت ٹرینڈ ہے اور ہم لوگ سارا وقت ٹرینڈ ٹیک کی بات کر رہے ہیں، اے آئی کی بات کر رہے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اب اے آئی سیکھنا، یا اگر آپ سی جی آئی آرٹسٹ بن رہے ہیں، یا اگر آپ نارمل ٹیکسٹائل آرٹسٹ بن رہے ہیں، تو اٹس ایکولی ایز امپورٹنٹ ایز بینگ اے ڈاکٹر. بالکل. تھینک یو سو مچ فجر، بہت شکریہ آپ.